اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ، آیت نمبر 280۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دی جانی چاہیے، اور تمہارا قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم قرض داروں کو مہلت دینے کے بارے میں ہے، جہاں پر یہ باتیں واضح کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مقروض کو مہلت دینا یا اسے معاف کر دینا بہتر ہے۔ نمبر 2، غریب کی دل جوئی اللہ کی نگاہ میں بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کی آیت میں اصل مال لینے کی اجازت تھی، اور فرمایا تھا کہ مسلمان نہ تو بحیثیت ظالم کے اللہ کو پسند ہے اور نہ بحیثیت مظلوم کے، نہ تو وہ اپنا نقصان کرے اور نہ دوسرے کا۔ یعنی جس طرح ظالم بننا اور سود لینا گناہ ہے، بالکل اسی طرح سود دینا بھی گناہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کو عادل اور بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد دوسروں سے کہیں بلند ہے۔ وہ اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ خیر کا درس دے اور اپنے اعمال سے دوسروں کے لیے ایک ممتاز شاہراہ قائم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے معاملات میں نہایت صالح رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اسے کہا گیا ہے کہ حسن معاملہ بھی نصف دین ہے۔ دیکھیں، زمانہ جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود اصل رقم میں اضافہ ہوتا جاتا، جس سے تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ آج کل بھی یہی حال ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا تو درکنار، بلکہ قرض ادا کرنے کی آسانی تک اس سے مہلت دو، اور اگر قرض بالکل معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی آدمی پر قرض تھا۔ جب اس کے پاس قرض لینے جاتے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا۔ ایک دن وہ اس کے گھر گئے تو ایک بچہ نکلا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے سے اس آدمی کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا وہ گھر میں کھانا کھا رہا ہے۔ انہوں نے آواز دی، اے فلاں تم باہر آؤ، مجھے پتہ ہے تم یہی ہو۔ وہ آدمی باہر آیا تو ابو قتادہ نے پوچھا، تم مجھ سے کیوں غائب ہو جاتے ہو؟ اس نے کہا، میں تنگ دست ہوں اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ابو قتادہ نے پوچھا، اللہ کی قسم کیا تو واقعی تنگ دست ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ ابو قتادہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس شخص نے اپنے قرض دار پر نرمی کی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو وہ روز قیامت عرش کے سایہ تلے ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن ابی حدرد سے کچھ ادار لیا تھا۔ میں نے مسجد میں اس کا مطالبہ کیا۔ ہماری اونچی آوازیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ کا پردہ ہٹا کر گھر سے نکلتے ہوئے آواز دی، اے کعب۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، اسے آدھا قرض معاف کر دو۔ میں نے آدھا قرض معاف کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حدرد کو حکم دیا، جاؤ باقی قرض واپس کر دو۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر وہ دوبارہ مہلت دے تو اسے قرض سے 2 گنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ آیت کے اینڈ میں بتایا گیا ہے، تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور صدقہ کرو کہ سارا یا کچھ قرض معاف کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ دیکھیں کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں۔ ایک سراسر ظلم، سنگ دلی اور خود غرضی پر مبنی نظام، اور دوسرا ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پررحمت نظام الہی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور؟
اللہ پر کیا الزام، کاش مسلمان اپنے دین کی اہمیت و عافیت کو سمجھ سکیں اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرض داروں، تنگ دستوں، مفلسوں کی مدد کرنے، ان کے قرض معاف کرنے اور انہیں مہلت دینے کی طاقت عطا فرمائے، اور ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔